الزور۔ مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات متوجہ ہیں، ہم جمعہ کے پہلے خطبے میں گناہان کبیرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ گناہ کبیرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی سے سرزد ہو جائے وہ عادل نہیں رہتا، فاسق ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس میں عدالت شرط ہو، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، کسی اسلامی عدالت کے میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے کہ جس میں موقع پر 2 عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، یہ گناہ کبیرے کا مرتکب بندہ طلاق کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب آدمی کے سامنے صیغہ طلاق جاری ہیں، دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں، یا ایک عادل ہو لیکن دوسرا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہو، وہ طلاق صحیح نہیں ہے۔ عالم دین بڑی اچھی قرائت کے ساتھ بھی کہے زوجۃ موکلی طالق، یہ طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ گناہ کبیرہ من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ایک انتہائی خطرناک گناہ جن الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے معصومین کی روایات میں، وہ الفاظ میں اس مقدس جگہ پر نہیں دہرا سکتا۔ بدترین گناہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ۔ میں آج بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے آج آپ کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ بیان کرنا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے، اس عظیم امام کا حق بنتا ہے کہ ہم اگر ایک خطبے میں نہ صحیح 2 خطبوں میں 3 خطبوں میں مکمل خطبہ جو آپ نے دربار یزید میں دیا تھا، اجازت نہیں مل رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ بڑی مشکل سے اجازت ملی جو آپ نے خطبہ دیا ہے۔ آج میں صرف وہ چند قرآنی آیات کی تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ عرض کروں گا اور چند ایک روایات کا متن۔ باقی جھوٹ کے جو احکام ہیں تفصیلی، یعنی کون سا عمل جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور کہاں کہاں غلط بیانی کی اجازت دی گئی ہے، غلط بیانی کی اجازت دی گئی ہے بعض مقامات پر، ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ آج میں صرف وہ 2-3 آیات اور روایات جو کہ مستند ہیں۔ پہلی آیت قرآن کی ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ وہ لوگ گڑھتے ہیں، جھوٹ بولنے والا گڑھتا ہے نا، ایک واقعہ نہیں ہوتا اور اس کو واقعہ کے نام سے بیان کرتا ہے، وہ گڑھتا ہے جھوٹ، ہمیشہ وہ گڑھتا ہے، خود ساختہ باتیں کرتا ہے۔ جھوٹ وہ آدمی گڑھتا ہے جس کو خدا کی آیات و نشانیوں پر ایمان نہ ہو۔ یہ اشارہ ہے اصلاً روز آخرت پر جس کا ایمان مستحکم ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسری آیت ان اللہ لا یہدی من هو کاذب، جھوٹے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تیسری آیت بڑی مشہور ہے فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کا ترجمہ بنتا ہے ہمیں چاہیے کہ یعنی اللہ کی لعنت کو جھوٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ قرار دیں۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے جھوٹوں پر لعنت ہے، مطلب یہ ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کہیں کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ تیسری آیت، چوتھی آیت بلکہ وَأَن لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اب کسی کی طرف اشارہ ہے وہ اگر جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرآن کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے آدمی پر لعنت بھیجی ہے۔ روایات کا جہاں تعلق ہے، علیکم السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا اخبرکم باکبر الکبائر، عجیب بات ہے، یہ جو گناہان کبیرہ ہے جن کی فہرست ہے، میں ابھی آیت اللہ سیستانی کی فقہ کی مفصل کتاب
منہاج الصالحین کی پہلی جلد سے بیان کر رہا ہوں، ان کے علاوہ بھی باقی جن جن کتابوں میں یا روایات میں گناہ کبیرہ کو بیان کیا ہے، گناہ کبیرہ اگر 70 ہیں، 17 ہیں، 60 ہیں، سب کی سنگینی برابر نہیں ہے، سب کی سنگینی برابر نہیں ہے، سب کی قباحت و برائی برابر نہیں ہے، بعض کی سنگینی زیادہ ہے اور بعض کی سنگینی نسبتاً کم ہے۔ اکبر الکبائر یعنی گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ ہے، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا ہے، عبادت میں شریک قرار دینا، ربوبیت میں شریک قرار دینا، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور کی عبادت کرنا، خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب ماننا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ ایک رب کا معنی مالک ہے، مالک، آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے رب ہیں، آپ کے موبائل میں جو رقم، آپ کی جیب میں جو رقم ہے اس کے آپ رب ہیں، خود موبائل کے، اپنی گاڑی کے، اپنے مکان کے، اپنے پلاٹ، اس کے آپ مالک ہیں، اس کو بھی رب کہا گیا ہے۔ لیکن جس معنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم رب نہیں کہہ سکتے، اس کا مطلب جلدی عرض کر دوں، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں مترقی ہے، ترقی کرتی ہیں۔ ایک عام پتھر وہ پڑا رہے، وہ پانی میں پڑا رہے، جہاں مرضی پڑا رہے، اس میں نشو و نما نہیں ہوگی۔ وہ عام پتھر ہے تو ترقی کر کے فیروزہ میں تبدیل نہیں ہوگا، عقیق میں جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگا، سونے چاندی میں یا عام دھات ہے تو وہ عام دھات رہے گا، وہ ترقی کر کے چاندی بن جائے، پھر ترقی کر کے وہ سونا بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں ترقی کی صلاحیت موجود ہے۔ نطفہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سینے کی ہڈیوں سے اور پشت سے وہ جو ہے نا وہ نطفہ نکلتا ہے اور اس سے بندے کی خلقت ہوتی ہے، اس میں ترقی کی صلاحیت ہے۔ وہ نطفہ پہلے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ گوشت کا لباس پہنا دیتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو دوسری مخلوق بنا دیتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ اس کے اندر پھر ہم روح داخل کرتے ہیں، یا اندر بنتی ہے روح یا باہر سے داخل ہوتی ہے، اس بحث میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ترقی کی صلاحیت، نطفے میں ترقی کی صلاحیت موجود ہے۔ کھجور کا دانہ، اخروٹ کا دانہ، بادام کا دانہ، گندم کا دانہ، اس میں ترقی کی صلاحیت ہے۔ اپنے مناسب موسم میں اس کو بو دیں، زمین میں دبا دیں، پانی دیں، اس کو حرارت ملتی رہے، وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ جو ترقی پذیر یعنی چیزیں ہیں، ان میں ترقی اور کمال کی حد تک پہنچانے کی جو صلاحیت اس میں رکھتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ نطفے کو خون میں تبدیل ہونے اور اگرے مراحل سے گزر کے ایک انسان کامل بننے کی صلاحیت نطفے میں وہ محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین نے نہیں رکھی، وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ گٹھلی میں وہ زمین کا سینہ وہ چیر کے اور تناور درخت بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس معنی میں اللہ رب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ہم رب نہیں کہہ سکتے۔ خالق صرف اللہ ہے، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اپنی انگوٹھی پر جو لکھا تھا، ہم بھی اپنی انگوٹھی پر لکھتے ہیں اللہ محمد علی انا الحق علی ولی اللہ لکھتے ہیں۔ امام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نقشو وہ جعفر مرتضی آملی لبنان کے ایک عالم دین تھے، دیکھیں کتنے بازوق آدمی تھے، ان کی کتاب ہے نقشو خواتم الائمت الانبیاء والائمہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پورا انبیاء علیہم السلام کس کس نبی کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا اور کس کس امام کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا۔ امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملنے سے پہلے آپ کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، ظاہری خلافت کے بعد کیا لکھا ہوا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے صادق آل محمد نے اپنی انگوٹھی پر لکھ رکھا تھا اللہ خالق کل شیء، یہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر کائنات وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق
خدا کے لیے ہاتھ پیر کا قائل ہونا، خدا کے لیے آنے جانے کا قائل ہونا، خدا کے لیے وزن کا قائل ہونا، یہ بھی توحید کے خلاف ہے ہمارے نزدیک۔ یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جو چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح ہنستا ہے، ہماری طرح وہ متاثر ہوتا ہے حالات سے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ الشرک باللہ، اور دوسرا حقوق الوالدین، آق والدین ہونا، یہ بھی من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر فرمایا وقول الزور، جھوٹ بولنا، فاجتنبوا قول الزور، غلط بیانی سے پرہیز کرو، جھوٹ مت بولو۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت جعلت الخبائث كلها فی بیت واحد، دنیا کی تمام کے تمام خبائث، بری باتوں کو، ناپسندیدہ باتوں کو ایک کمرے میں رکھ کر بند کر دیا گیا ہے، اور تالا لگا دیا گیا ہے، اور اس تالا کی کنجی یا چابی جھوٹ ہے۔ نہ معلوم، مشہور ہے ایک جھوٹ کے لیے جو ہے نا وہ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بہت سارے گناہوں کا سبب بنتا ہے، کبھی قتل کا سبب بنتا ہے، کبھی چوری کا سبب بنتا ہے۔ جی جعلت الخبائث كلها فی بیت واحد، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا یا رکھ دیا گیا ہے۔ وجعل مفتاحها الکذب، اور جھوٹ کو وہ اس بند کمرے کے تالا کی چابی بنا دیا گیا ہے جس کے اندر تمام برائیوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ مستدرک الوسائل کی روایت ہے۔ تیسری روایت ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر لعنه 70,000 ملک، جب ایک مومن بغیر کسی مجبوری کے، یعنی اس صورت کے علاوہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، میں جلدی بریکٹ میں بتا دوں کہ کہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں دو آدمی کے تعلقات صحیح نہ ہو، کشیدگی ہو، دو مومنین میں، بہن بھائی میں، ماں باپ میں، یا دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں، ان کو صلح کرانے کی خاطر سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک طرح کا عذر ہے، یعنی جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، ان مقامات کے علاوہ اگر کہیں انسان جھوٹ بولتا ہے بغیر کسی عذر کے، اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے، ایک یا دو بندے نہیں، 70,000 فرشتے بغیر کسی جواز کے جھوٹ بولنے والا آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وَخَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ نَتَنْ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرْشِ، اور اس کے دل سے ایک بدبو اٹھتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ عرش تک ہوتی ہے۔ وَكُتِبَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْكِذْبَةِ، آگے اس جھوٹ کی وجہ سے 70 بدکاریوں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 70 بدکاریوں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس کے تفصیلی احکام بعد میں بیان کروں گا۔ روایات میں بھی جھوٹے آدمی پر لعنت کی گئی ہے، اور قرآنی آیات میں بھی جھوٹے آدمی پر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے جھوٹ کے نتیجے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء،
سیدت نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ کو معلوم ہے کہ دربار یزید میں وہ بنو امیہ کا درباری جو مولوی تھا وہ منبر پر گیا دربار یزید میں، اور وہاں شامیوں کے معمول کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، نواسۂ پیغمبر کی شان میں بھی گستاخی کی. اس کے بعد سید سجاد علیہ السلام نے اس خطیب سے مخاطب ہو کے فرمایا ویلک، افسوس کا مقام ہے، ایھا الخاطب، خطیب بہت افسوس کا مقام ہے، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تم نے خدا کی مخلوق کو راضی کرنے کی خاطر اپنے رب کو ناراض کیا. خدا کی مخلوق، یہ بدترین مخلوق یعنی یزید کی خوشامدی کے لیے تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. فَتَبَوَّأْ مَقْعَدُكَ فِي النَّارِ، جرأت دیکھیں، جرأت. جی یہ تو سمندر آپ کے سامنے ہے نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہیں، پاؤں میں وزڑی بیڑیاں ہیں، کوئی بظاہر ناصر مددگار اور دفاع کرنے والا نہیں ہے. خود اجازت کا ملنا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اس خطیب سے کہا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ تو نے ایک مخلوق کو، خدا کی ایک ادنا ذلیل مخلوق کو راضی کرنے کی خاطر تم نے خدا کو ناراض کیا ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ مجھے بھی کہ اجازت اگر مل جائے میں بھی چند جملے بولوں کہ جس سے خدا راضی ہو، اس سامعین کا بھی کوئی فائدہ ہو، ان کو بھی کوئی اجر ملے. اس نے تو ایک مخلوق کی خاطر خدا کو ناراض کر دیا ہے، مجھے اگر اجازت ملے چند جملے بولنے کی تو یقیناً اس سے خدا بھی راضی ہوگا اور لوگوں کا فائدہ ہوگا. یعنی اس گفتگو کو سننے کے نتیجے میں ان کو اجر اور ثواب ملے گا. اگر دربار یزید میں موجود لوگوں کو ثواب ملتا ہے اس خطبوں کو سن کے، یقیناً ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا. اگر ہم اس خطبے کو سنتے ہیں، یزید نے اجازت نہیں دی، لوگوں نے اصرار کیا، یہ کمزور نحیف آدمی تیرا کیا بگاڑے گا، جی اتنے مجمع میں تیرے خلاف بولنے کی اس میں جرأت کہاں ہے، اجازت دے دو. یزید نے کہا انہو من اہل بیت قد ذقوا العلم ذقا، تمہیں نہیں معلوم یہ اس کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کو علم اس طرح وہ دیا گیا ہے جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو یا چوزے کو جو ہے نا وہ دانہ بھراتا ہے. امیر مومنین کے فرمان کی طرف جو ہے اس کا اشارہ ہے. اچھا جی، ان صعدا لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، اس کو اگر اجازت مل گئی تو وہ مجھے اور آل ابی سفیان کو رسوا کیے بغیر منبر سے نہیں اترے گا. بہت زیادہ جب اصرار کیا گیا وہ اجازت مل گئی. یعنی اس ماحول میں، اس انداز میں اور جرأت کے ساتھ توحید کو بیان کیا ہے، توحید کو بیان کیا ہے، وعظ و نصیحت کی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں اور آخر میں مصائب بیان کیے ہیں. خطبہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے بعد وعظ و نصیحت، اس کے بعد اہل بیت رسول اکرم اور امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل، اور آخر میں مصائب. الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کو ازلی کہتے ہیں. لم یزل، لم یزل، اللہ ہمیشہ سے ہے. تمام تعریفیں، غور سے سنیے گا امام کے الفاظ کو، لا بدایۃ لہ، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کا کوئی آغاز نہیں ہے. الدائم الذی لا نفاد لہ، اور وہ یہ دائمی ذات ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، یعنی وہ ابدی ہے، ابدی ازلی ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے.
اور ابدی ہے یعنی اس کا جو ہے نا وہ کوئی اختتام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آخر نہیں ہے۔ اور ایک عربی کا ایک لفظ ہے سرمدی، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ ازلی صرف ایک معنی آپ کو بتاتا ہے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ابدی ایک معنی آپ کو بتاتا ہے یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سرمدی بیک وقت دو معنی آپ کو بتاتا ہے، سرمدی جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ والاول الذی لا اول لاولیتہ، جی اس کائنات میں جو اول ہے نا ان کی اولیت کا آغاز ہے، خدا کی اولیت کا کوئی آغاز ہی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کئی جملوں میں آپ کو یہ مفہوم ملے گا جو پوتا بیان کر رہا ہے۔ والآخر الذی لا آخر لآخرتہ، یہ وہ آخر ہے کہ جس کے وہ آخر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ والباقی بعد فناء الخلق، وہ ذات ہے خدا کی تمام مخلوق فنا ہو جائے گی مگر اس کی ذات باقی رہے گی، اس کی ذات جو ہے نا وہ فنا پذیر نہیں ہے۔ قدر اللیالی والایام، اس نے دنوں کو راتوں کو مقدر فرمایا ہے۔ وقسم بینہم الاقسام، اور لوگوں میں اپنی اپنی قسمت کے مطابق رزق و روزی کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔ فتبارک اللہ الملک العلام، بابرکت ہے وہ ذات جو علام بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور تمام کائنات کی سلطنت اور حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ، ایھا الناس احذرکم الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ان نعمتوں اور یہ جو ہے نا چمک دمک سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ ڈرو دنیا سے اور دنیا کی چمک دمک سے، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے۔ فإنہ دار زوال، یہ آخر کار زائل ہونے والا گھر ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا۔ افنت القرون الماضیہ، اس دنیا نے وہ بڑے بڑے لوگوں کو صدیاں پہلے بسنے والوں کا خاتمہ کر دیا ہے اس دنیا نے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ وَهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ مَالًا وَأَطْوَلَ أَعْمَارًا، اور جن لوگوں کو فنا تک پہنچایا دنیا نے، وہ ان کے پاس مال دنیا بھی تم سے زیادہ تھا جی، اور ان کی عمریں بھی تم سے زیادہ تھی۔ ہزاروں سال، خود حضرت نوح 9.5 سال انہوں نے زندگی کی لیکن آخر کار وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَقَدْ أَكَلَ التُّرَابُ جُسُومَهُمْ، مٹی ان کے جسموں کو کھا گئی قبروں کے اندر۔ وَغَيَّرَ أَحْوَالَهُمْ، اور ان کی حالت تبدیل ہو گئی۔ أَفَتَطْمَعُونَ بَعْدَهُمْ، ان لوگوں کے بعد عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے؟ ان لوگوں کا جو تمہارے لیے مقام عبرت ہیں، تم اس دنیا کے معاملے میں لالچ و طمع رکھتے ہو۔ ہیہات ہیہات فلا بد باللحوق والملتقى، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو، تم نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہی ہے۔ فتدبروا ما مضى من عمرکم، جو زندگی گزار چکے ہو اس کے بارے میں تدبر کرو، سوچو۔ وما بقیہ، اور جو زندگی کے چند سال باقی ہیں ان کے بارے میں بھی سوچو۔ یہ سوچو کہ ماضی میں میں نے کیا کچھ کیا ہے، اور یہ بھی سوچو کہ میں نے مستقبل میں آنے والے زمانے میں کیا کرنا ہے۔ فَافْعَلُوا فِيهِ مَا سَوْفَ يَلْتَقِي عَلَيْكُمْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَافْعَلُوا فِيهِ مَا سَوْفَ يَلْتَقِي عَلَيْكُمْ، جی اس دنیا میں وہ کام کرو اعمال صالحہ کہ جن کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کی طرف قبل انقضاء الاجل، قبل اس کے کہ یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ وَفُرُوغَ الْعَمَلِ فَعَنْ قَرِيبٍ تُؤْخَذُونَ مِنَ الْقُصُورِ إِلَى الْقُبُورِ، میں سمجھتا ہوں سیدھا اور براہ راست یزید کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، ان محلات سے منتقل ہو کے تم نے قبروں میں جانا ہے۔ یہ فرمایا کہ تُؤْخَذُونَ مِنَ الْقُصُورِ، ان قصر، ان محلات سے تمہیں پکڑ کے قبروں کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ وَبِأَفْعَالِكُمْ تُحَاسَبُونَ، اور تمہارے اعمال کا محاسبہ اور مواخذہ ہوگا۔ فَكَمْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ فَاجِرٍ قَدْ اسْتَكْمَلَتْ عَلَيْهِ الْحَسَنَاتِ، کتنے فاسق اور فاجل اس دنیا میں گزرے ہیں جن کے دلوں میں جو ہے نا وہ حسرت رہ گئی۔ وَكَمْ مِنْ عَزِيزٍ قَدْ وَقَعَ فِي مَسَالِكِ الْمَحَالِكِ، اور بڑے بڑے معزز لوگ جی ہاں وہ ہلاکت کے شکار ہو گئے۔ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ، اور اس موقع پر کوئی ندامت اور پچھتاوا وہ کام نہیں دیتی۔ وَلَا يُغَاثُ مِنْ ظُلْمٍ
اور نہ جو ہے نا وہ ان کے ظلم کے سلسلے میں کوئی ان کی مدد کرے گا۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، جو تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وہ یاد رکھو تمہارے رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا اب اپنے فضائل شروع کر دیے، اپنا تعارف کرایا۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ عام کیا گیا تھا پروپیگنڈا کہ بھئی حاکم وقت مسند رسول کا بقول ان کے حقدار، اس کے خلاف ایک باغی نے بغاوت کی تھی، وہ ان کے مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے، یہ تعارف کرایا گیا تھا جی امام حسین، امام زین العابدین اور ان مخدرات عصمت و طہارت کا۔ ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں فرزند مکہ اور فرزند منا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ ان مناسک اور عبادت گاہوں سے ہمارا کیا تعلق ہے جی۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن، ابھی رسول خدا کے فضائل بیان کرنے لگے ہیں۔ میں اس کا بیٹا، آپ کو پتہ یہ حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا تھا، رسول نے اپنی ابا بچھائی تھی اور وہ حجر اسود کو رکھ کے کہا تھا وہ چاروں طرف سے کونے پکڑ کے اٹھاؤ، یعنی جھگڑا آپ نے ختم کر دیا تھا۔ ان حضرت کے اس فیصلے اور اشارہ کی طرف اشارہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رکن کو یعنی حجر اسود کو اپنی رضا کے کونوں سے پکڑ کے اٹھوایا اور حجر اسود کو نصب کر کے یہ جھگڑا آپ نے ختم کیا۔ انا ابن من خیر من اعتذر وارتدا، میں ہر لباس پہننے والے یا وہ لباس احرام پہننے والے سے میں بہتر ہوں، جی ہاں اس کا بیٹا ہوں، اس کا فرزند ہوں، یا رسول خدا کا جو ہر لباس احرام پہننے والے یعنی تمام مسلمانوں سے جو افضل ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، ہم کسی خارجی کی اولاد نہیں ہیں۔ انا ابن خیر من انتعلا واحتفا، جو برہنہ چلتے ہیں ان سب سے بھی بہتر کا بیٹا ہوں، اور جو نالین پہن کے چلتے ہیں ان میں بھی سب سے جو بہتر ہے اس کا میں بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، ہر وہ طواف کرنے والے اور سعی سے بہتر رسول کا میں فرزند ہوں۔ انا ابن خیر من حج ولبا، جو بھی حج بیت اللہ کرتا ہے اور جا کے میقات سے لبے کہتا ہے ان تمام سے افضل رسول خدا کا میں فرزند ہوں۔ انا ابن من اسری بہ الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی سیر کرائی گئی۔ انا ابن من بلغ بہ سدرۃ المنتہی، یہ معراج کے منازل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جن کو سدرۃ المنتہی تک پہنچایا گیا۔ انا ابن من دنا فتدلی فقاب قاب قوسین او ادنی، اس کا بیٹا ہوں جو معنوی اعتبار سے اتنا بلند کیا گیا گویا اس کے درمیان اور خدا کے درمیان میں ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تفسیر میں آپ دیکھیں جی ہاں، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس کی اقتداء میں آسمان کے فرشتوں نے باجماعت نماز پڑھی۔ انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی طرف خدا نے وحی نازل فرمائی، جو بھی چاہی وحی نازل فرمائی۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، اور آخر میں بتاؤں یہ تمام صفات میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ کی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ابھی دیکھیں امیر المومنین رسول خدا، امیر المومنین کے استاد بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان سے افضل ہیں۔ رسول خدا کے کتنے فضائل بیان کیے اور ابھی امیر المومنین کے فضائل کا سمندر بہا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے نا یہ یزید اور اس کے آوان یہ خس و خاشاک کی طرح آپ کو بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکین کے گردنوں کو جھکایا، ان کو مارا اور ان کو کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے پر مجبور کیا، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، اس علی کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے ساتھ ان کے رکاب میں ان کی معیت میں دو تلواروں سے لڑا کرتے تھے، اس کا بیٹا وطعن برحین، دو نیزے ہاتھ میں دیکھ لڑا کرتے تھے۔ حاجر الہجرتین، 2 دفعہ ہجرت کی، 2 دفعہ بیعت کی۔ قاتل بدر و حنین،
حنین اور بدر کے مشرکین کے قاتل کا میں بیٹا ہوں، وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن، خدا جانے یہ کس کی طرف اشارہ ہے، اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کا انکار نہیں کیا، میں اس علی کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں، جی ہاں، انا ابن صالح المومنین، مومنین میں سب سے صالح علی کا بیٹا ہوں، وہ وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں، قاطع الملحدین، ملحدین، ملحد آج کل الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ملحد خدا کے منکر کو کہتے ہیں، یا میں ملحدین کا قلع قمع کرنے والے کا بیٹا ہوں، اردو میں استعمال ہوتا ہے قلع الشجر یعنی اکھاڑنا، جڑ سے اکھاڑنے کو قلع کہا جاتا ہے، میں ملحدین کے قلع قمع کرنے والے علی کا بیٹا ہوں، یعصوب الدین، میں دین کا جو ہے نا وہ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک یعصوب ہے، آپ زیارات کے لیے جائیں، امیر المومنین کی زیارت میں ایک یہ بھی ہے، السلام علیکم یا یعصوب الدین، یا سربراہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یعصوب اصل میں وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کے سربراہ یا ان کے کمان کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، جس کو چھتک کے گیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے اپنا مخصوص اسلحہ لے کے، اگر کوئی مکھی گندی جگہ بیٹھ کے وہاں سے گزر کے اندر آنا چاہے چھتے میں، اس کو پتہ چلتا ہے اور وہیں کھڑے اس کا سر قلم کر دیتی ہے، اس کو یعصوب کہتے ہیں، علی یہ کام کرتا ہے، نور المجاہدین، میں مجاہدین کے نور اور ان کی زینت کا علی کا بیٹا ہوں، وزین العابدین، زین العابدین، ہم خود امام زین العابدین کو زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں میں زین العابدین یعنی علی کا بیٹا ہوں، تاج البکائین، وہ تاریک شب میں وہ رونے والوں کے تاج کا بیٹا ہوں، تاریکی شب میں رونے والوں کے تاج علی کا بیٹا ہوں، یا اصبر الصابرین، اور راہ خدا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے علی کا بیٹا ہوں، وَأَفْضَلُ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ یاسین، آل یاسین میں سے یعنی آل محمد میں سے جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والوں میں سب سے افضل کا میں بیٹا ہوں، رسول رب العالمین، قاتل المارقین والناکسین والقاسطین، یہ مارقین وہ نہروان والوں کو کہا جاتا ہے، ناکسین جمل والوں کو کہا جاتا ہے، اور قاصدین وہ صفین والوں کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے مد مقابل آنے والوں کو مارا، والمجاہد اعداءہ الناصبین، اور اپنے ناصبی دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والا علی کا بیٹا ہوں، افخر من مشا من قریش میں سے جو بھی روئی زمین پر چلتا ہے ان میں سب سے زیادہ قابل فخر علی کا بیٹا ہوں، اول من اجاب واستجاب للہ ولرسول من المؤمنین، سب سے پہلے جس نے رسول کی دعوت پر لبیک کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں، یا مولانا کوثر نیازی کی ایک تقریر ہے، اس میں وہ ایک بحث ہو رہی ہے اور خطبہ خطاب کرتے ہیں، سب سے پہلا کون اسلام لایا، ان کا ایک جملہ ہے علی پہلے مسلمان نہیں ہیں، علی پہلے ہی مسلمان تھے، جملہ ان کا یہ ہے، اور مولانا ذیشان حیدر جوادی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں علی ایمان نہیں لائے، علی ایمان لے کے آئے، اسلام نہیں لائے، علی اسلام لے کے آئے، اور اس کی دلیل ولادت کے فوراً بعد سورہ مومنین کی تلاوت کی ہے امیر المومنین نے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں تک کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ خانہ کعبہ میں شکم مادر سے ان قرآنی آیات میں موجود احکام کو لے کے آئے ہیں، جیا قاسم المعتدین، وہ متجاوزین کے کمر توڑنے والے کا میں بیٹا ہوں، متجاوز جو جارحیت کرتے ہیں ان کی کمر توڑنے والے کا بیٹا ہوں، مبید المشرکین، اور مشرکین کو نیست اور نابود کرنے والے کا میں بیٹا ہوں، سہم من مرام اللہ علی المنافقین، اور منافقین کے اوپر چلنے والے اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر یعنی علی کا بیٹا ہوں، خدا کی تیروں میں سے ایک تیر نام رکھا ہے امام سجاد نے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، لسان حکمت العابدین،
عبادت گزاروں کی حکمت کی زبان اور اس کے ترجمان کا بیٹا ہوں، ناصر الدین اللہ، اللہ کے دین کے بہترین مددگار کا بیٹا ہوں، ولی امر کا میں بیٹا ہوں، بستان حکمت اللہ، حکمت الہی کا بستان اور باغ، میں اس کا بیٹا ہوں، اور وعیبت علمی، اللہ کے علم کا جو خزانہ دار ہے نا اس کا میں بیٹا ہوں۔ یہ آگے سلسلہ جاری ہے قصیدے کا۔ سمحن، وہ بڑا کریم، کریم تھا، وہ سخی تھا، بہلول، پاک اور پاکیزہ اور حشاش بشاش چہرے والا تھا، ذکی تھا، ذکی تھا، ہوشیار تھا، دانا تھا، ابتہی تھا، رضی تھا، اللہ بھی اس سے راضی تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے۔ مقدام حمام، ہر جنگ میں سب سے جو ہے نا وہ پیش ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح صابر علی کا بیٹا ہوں، صوام، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والے علی کا بیٹا ہوں، مہذب علی کا بیٹا ہوں، قاطع الاسلاب، وہ مشرکین کی نسلوں کو ختم کرنے والے کا بیٹا ہوں، مفرق الاحزاب، اور مشرکین کی وہ احزاب کو، ان کی پارٹیوں کو منتشر کرنے یا ان کو تتر بتر کرنے والے علی کا بیٹا ہوں۔ یا اس کے بعد فرماتے ہیں اسد باسل، وہ میں اس شیر کا بیٹا ہوں، یطحنہم فی الحروب، یہ عجیب مثال دی ہے۔ یہ مشرکین کو اس طرح پیستے تھے جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان میں دانہ پیس جاتا ہے، اس طرح یہ مشرکین کو جو ہے نا وہ پیستے تھے۔ قربت الائنہ، اور آخر میں فرمایا وہ من العرب، یہ عرب کا سید سردار تھے، وہ من الوغا لیثھا، اور میدان جنگ میں یہ شیر ہوتے تھے، اسد اللہ ہوتے تھے، وارث المشعرین، منا وہ آپ کا عرفات اور وہ مزدلفہ مشعرین ان کے وارث ہیں، اور آخر میں ابو السبتین الحسن والحسین، حسن حسین کے والد گرامی تھے۔ اور یہ تم بتاؤ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ذاک جدی علی بن ابی طالب، یہ میرے دادا علی بن ابی طالب ہے، جن کا میں نے مختصر تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا قریب ترین جو تعارف تھا، انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن سیدۃ النساء، میں سیدۃ النساء کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن المقتول ظلما۔ اب یہ فضائل کے مجلس ہے نا، مجلس میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کی جاتے ہیں، اور آخر میں مصائب بیان ہوتے ہیں۔ ابھی مصائب کا سلسلہ شروع کیا ہے، انا ابن المقتول ظلما، اس کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا ہے۔ انا ابن المجوز الراس من القفا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پش سے ذبح کیا گیا اور سر مبارک کو نوک ثنا پر بلند کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا۔ انا ابن طریح کربلا، اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا نازنین بدن کربلا کی ریت پر ہے اور اس کے سر مبارک کو نوک ثنا پر بلند کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ انا ابن مسلوب الامامۃ والردا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے بدن سے امامہ کو بھی اتارا گیا اور ابا کو بھی اتارا گیا۔ یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، اسی لیے جناب زینب کبریٰ نے مدینہ کا رخ کر کے نانا سے فرمایا تھا صلی علیک ملیک السماء، آسمان کے فرشتے نانا آپ پر درود بھیجتے ہیں، وَحَاذَا حُسَيْنُكَ بِالْعَرَا، یہ آپ کا حسین ہے، میدان کربلا میں ہے۔ ظالموں نے شہید کرنے کے بعد سر سے امامہ بھی اتار دیا ہے اور ابا اور ردا کو بھی چھین لیا ہے۔ انا ابن مسلول امامۃ والردا۔ جب یہاں تک یہ خطبہ پہنچا، وہ انقلاب کا خوف لاحق ہوا یزید کو۔ مؤذن سے کہا، اب اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ امام زین العابدین سے بس اپنا کلام روک لے یا بیٹھ جا، نہیں، ایک ہیلہ استعمال کیا۔ مؤذن سے کہا کہ آذان دو، آذان کا وقت ہو گیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ہے لا شیء اکبر من اللہ، میرے نزدیک اللہ سے زیادہ کبیر اور عظیم کوئی بھی نہیں ہے۔
اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا میرا جسم، میرا ایک ایک بال، میرے بدن کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا یا یزید محمد ھذا جدی ام جدک، یہ محمد جس کا نام آذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ اگر تو کہے گا میرا جد ہے دنیا تجھے جھٹلائے گی، اور اگر تو کہے کہ نہیں آپ کا جد ہے، میرا تم سے سوال ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا نام آذان میں لیا جا رہا ہے تم نے اسی کی نواسیوں کو اور اس کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں رسن بستہ بلوے عام میں بازاروں میں وہ پھرا رہا ہے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت آل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ۔